السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا انسان بننے کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ میں اور آپ یہ جانیں کہ اس کائنات کا ایک اللہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے یہ یوٹی نہیں بتائے گی، وہ تو مشینیں بتائے گی۔ قرآن کہے گا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تم سب کا رب اللہ ہے، تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تمہارا لارڈ۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہوتا، رب کا بڑا مطلب ہے حاکم، طاقتور، حکمران، لیکن ایسا حکمران جس میں محبت ہے، جو پالتا ہے۔ ماؤں کو عربی میں ربتن کہتے ہیں، پالنے والی، کہ اس میں محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ حکمران ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن پالنے والا، اللہ طاقتور ہے لیکن کھلانے والا، سلانے والا، دینے والا۔ موت بھی ایک نعمت ہے اگر اللہ راضی ہو چکا ہے تو۔ رب ذوالجلال کی قسم اور رب مصطفیٰ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت نہ کوئی تحفہ ہے، نہ کوئی پیغام ہے، اور نہ کوئی آزادی ہے۔ زندگی ایک قید ہے، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو آزادی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک چیز کوئی نہیں، موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں۔ اس کائنات کا ایک اللہ، یہ اچھے انسان ہونے کی پہلی بنیاد۔ کون ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنانے والا۔ کون ہے؟ ثم استوى الی العرش، عرش پہ جلوہ فروز ہونے والا، استوا کرنے والا۔ کون ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلانے والا۔ کون ہے؟ یطلبہ حثیثا، رات کو آگے چلاتا ہے، دن کو پیچھے چلاتا ہے۔ کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، کائنات اس کے تابع ہیں، ستارے سیارے اس کے تابع ہیں۔ اور الا لہ الخلق والامر، سن لو سارے بچے بچیاں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کے نہیں چلتی۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کرو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں، اور کسی کے نہیں ہیں۔ ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت مخالفت تھی مسائل میں۔ ابو حنیفہ کی والدہ کہتی بیٹا نعمان جا اور عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ وہ کہتے ماں جی میں اس سے بڑا عالم ہوں، میری اس سے بنتی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ لو۔ نہیں، چادر اٹھاتے یا دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر نکل کے حیران ہو جاتے، ابو حنیفہ تو کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ کے ہوں۔ وہ آگے کہتے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں کا حکم۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام زین، عرب میں رواج تھا ماں باپ بچے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، اب تو یہ بوفے اپنی پلیٹ سے اپنا ڈونگا، تو وہ اکٹھے کھاتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہ الگ کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بوٹی اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور وہ میں کھا لوں اور میں اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔
میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے، جب میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے، تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی بھی۔ میرا دیس غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں اکٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں اکٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں اکٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس ہے۔ بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف ہی نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جائے، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ میرے بچوں اچھا انسان بننے کی پہلی بات لا الہ الا اللہ، اچھا انسان بننے کی دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، کہ میں کسی کے تابع ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے پیچھے ان کا فالوور ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ ایک ہستی ہے جس کے پیچھے اندھے ہو کے چلو اور ان کے ہر قدم پہ قدم رکھو، دائیں بائیں نہ ہٹو، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ سنو، آپ اپنی چیز کی تعریف کرو تو جھوٹ بھی ہو سکتی، اور یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، جناب ہمارا سودا، یہ سارے جھوٹ کے پیسے لیتے ہیں، 100 روپے کے ایک نفع کے بجائے ہزاروں بتاتے ہیں۔ میرے رب سے سچا کوئی ہے؟ سنو اپنے نبی کی تعریف اپنے رب کی زبانی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے، میرے رب کی زبان سے۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے رب کی تعریف،
میرے اپنے حبیب کے لیے، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے، تبارک الذی نزل علیک الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، میرے رب تعریف فرما رہے ہیں اپنے حبیب کی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، میرے رب کی تعریف میرے حبیب کے لیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، میرے رب کی تعریف اپنے حبیب کے لیے۔ اور ایک کا ترجمہ کروں گا جو ابھی پڑھوں گا، ورنہ تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، میرے محبوب قرآن نے نہ قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اور ان والعصر یہ آخری قسم ہے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا پیار ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو مٹھاس اللہ نے یہاں بھری ہے، سارا سمندر شہد بن جائے اور ساری دنیا کے چشمے دریا شہد بن جائیں تو بھی اس مٹھاس کا ایک ذرہ نہیں بن رہے، جو صرف اس ایک جملے میں ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان یونٹی والوں کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، جو آپ کا غلام نہیں بنے گا مردود ہے، چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، شاہ ہو، گدا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ابو لہب چاچا، اور میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، بلال غلام، باپ ربا غلام، حبشے کا کالا حبشی، نہ ذات نہ پات نہ رنگ نہ حسب نہ نسب، اور میرا نبی فرماتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے نبی صاحب نے فرمایا بولو اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، ہم نے کہا یوں کا نہیں، جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ، آپ نے کہا نہیں، حج، آپ نے کہا نہیں، اچھا جی تو پھر کیا ہے؟ آخری حدیث سنا رہا ہوں، آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت کرنا ہے آپس میں۔ اور محبت کیسے برباد ہوتی ہے؟ زبان کی شدت سے، زبان کی سختی سے۔